नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक पिछले कुछ अरसे से एक बेचैनी की सी कैफ़ियत है। एक के बाद दूसरा तबका एहतजाज के लिए सामने आता है। हाल ही में पुलिस का एक एहतजाज हमने देखा कि बड़े तादाद में पुलिस ने काम छोड़ हड़ताल की और बाहर आए, एहतजाज किया। बज़ाहिर उनके कुछ मुतालबात थे जो बड़े जायज़ और जैनमन थे, और अब हुकूमत ने उनको तस्लीम कर लिया है। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात होते हैं वो मुआशी मामलात के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और उन्हीं के गिर्द उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो एक दौरानिया है वो वक्फ़ रहता है, और उन्हीं के इन्हीं मसाइल और मामलात के बारे में उन्हें ज़्यादातर फ़िक्र रहती है। तो फ़ितरी एतबार से जब उनके इस मुआशी मफाद पर कोई ज़द पड़ती है, कोई ज़क पहुंचती है, तो वो मैदान में आते हैं। एहतजाज का रुख जो एहतजाज की शक्ल उनके जज्बात इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन पुलिस एक ऐसा महकमा होता है कि जो डिसिप्लिन की उस कड़ी पाबंदियों का सामना करता है, और बहुत कम मौक़े पे ऐसा हुआ है कि जब पुलिस के लोग अपनी इस डिसिप्लिन की इस जकड़बंदियों से निकल कर, उन्हें तोड़कर बाहर आकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ये एपिसोड तो खैरियत से गुज़र गया, और इसके बाद अब गज़टेड ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, यानी जरीदा मुलाजमीन, अब उनकी तरफ से भी एक एहतजाज की एक कॉल आई है। और एक उसके बाद फिर अवामी एक्शन कमेटी जो है वो भी तैयार बैठी हुई है अपने कुछ मुतालबात को लेकर, और वो मुतालबात जो है उनका दायरा रफ्ता रफ्ता फैलता चला जा रहा है। एक्शन कमेटी का जो एजेंडा है वो भी फैल रहा है, और नेचुरल सी एक बात है कि जब मुआशरे में कानून की हुक्मरानी न रहे, इंसाफ न रहे, और कुछ जमहूरी इक़दार न रहें, तो फिर सोसाइटी में एक बेचैनी, इज़्तिराब नज़र आती है, और तबकाती एक कशमकश शुरू हो जाती है। और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान मजमूई तौर पर रूल ऑफ लॉ की किसी अच्छी कैफियत से नहीं गुज़र रहे, कानून और आइन के किसी अच्छे दौर से नहीं गुज़र रहे, बल्कि शायद अगर इस दौर को बदतरीन दौर कहा जाए कानून की हुक्मरानी के लिहाज से, आइन की हुक्मरानी के लिहाज से, उम्मीद के लिहाज से, और हालात की तब्दीली के लिहाज से, तो शायद ये गलत बात नहीं होगी, शायद ये मुबालगा आराई नहीं होगी। जिस मईशत की दुरुस्तगी की, बेहतरी की, बढ़ोतरी की बातें की जा रही हैं, उस मईशत का हाल ये है कि जो बरसों से मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थीं, वो समेट रही हैं अपना काम, और वो यानी अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर बैरूनी दुनिया की वापसी की राह ले रही हैं। और सयाह आ नहीं रहे, सनतकार आ नहीं रहे, जो पहले से यहाँ काम कर रहे थे, भूले भटके हुए राही थे, वो भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे। और फ़कत जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने की जो रौनकें हैं वो सिर्फ़ सऊदी अरब और उस जैसे दूसरे मेहरबानों की जो रकूम उन्होंने दी हैं अमानतन, वो ख़जाने में रखी हुई हैं, और गारंटी के तौर पे जिस पर IMF ने भी कर्ज़ दिया है, और शायद दूसरे ममालिक भी मदद कर रहे होंगे। फिर इस कॉन्फिडेंस के हासिल होने के बाद पाकिस्तान की मईशत में जो बेहतरी की कहानी है वो सिर्फ़ इतनी है कि कुछ मेहरबानों और कदरदानों की वजह से इसके ख़जाने की रौनकें बढ़ रही हैं। ख़जाने की जो रौनक है वो मसनूई तौर पर तो बढ़ाई जा सकती है इस अंदाज से, लेकिन उसमें हकीकी रौनक पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि असल रौनक तब पैदा होती है जब किसी मुल्क का जो ग्रोथ रेट है, GDP, यानी उसकी मजमूई कौमी पैदावार, जब तक वो नहीं बढ़ती, और मजमूई कौमी पैदावार तब बढ़ती है कि जब कानून की हुक्मरानी होती है, अमन व अमान होता है, सरमायादार बाहर से आता है, सनतें लगाता है, सयाह आता है, सनतें लगाता है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में एक जंग का एक टोका थमा दिया गया है,
اور نت نئے عارضے اس کے ڈھانچے میں ابھرتے ہیں، اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ بلوچستان ایک آشوب مسلسل کا شکار ہے، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان الگ سے ایک آشوب کا شکار ہے، اور یوں ایک ایسا ملک جس کا آدھے سے زیادہ علاقہ بدامنی کا شکار ہو، افراتفری کا شکار ہو، اور نہ اس کا بین الاقوامی طور پہ کوئی مثبت امیج بنتا ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی کانفیڈنس ہوتا ہے سرمایہ داروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے، سیاحوں کے لیے۔ اور جب یہ نہیں ہوگا، اور اوپر سے رول آف لا بھی نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہوگی، لاٹھی کا قانون ہوگا، تو پھر کوئی بھی انویسٹر اس سرزمین پر، اس ملک میں نہیں آتا۔ تو اس طرح جو معیشت ہے اس کے بھی دور دور تک سنبھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے موجودہ حالات میں۔ تو اس طرح اب جو پاکستان میں ایک کیفیت محسوس کی جا رہی ہے اور نوٹ کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ فی الحال اس ملک نے یوں ہی عدم استحکام کی راہوں پر ڈولنا ہے، اس نے چلتے چلے جانا ہے۔ فی الحال پائیدار، دیر پا اور حقیقی معاشی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب امن و امان نہیں ہوگا، آپ فتنۃ الفلاں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو اس وقت تک ظاہر ہے امن و امان بھی نہیں ہوگا، اور جب امن و امان نہیں ہوگا تو باہر سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ جب باہر سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی، سیاح نہیں آئے گا، تو پھر ایسے ہی آپ نے قرض کی مے سے اپنے دن گزارنا ہے، اپنے معاملات چلانا ہے۔ تو آزاد کشمیر بھی چونکہ پاکستان کا ایک پرچھائی ہے، ایک سایہ ہے، تو یہاں بھی اس بے چینی کا جو وقفے سے ابھرتی ہے، اس کا تعلق انہی اسلام آباد کے معاملات سے ہے۔ لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کا جو ایک موڈ ہے، اس کو وفاق میں دیکھا گیا، اس کو سمجھا گیا، اور جو آزاد کشمیر کے جغرافیائی اور انتظامی ڈھانچے کے ساتھ ہمیں کوئی بہت بڑی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک باخبر شخصیت کے ساتھ میری آج بات ہو رہی تھی، ان کے مطابق اس سے فی الحال پیچھے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی تھی کہ 5 اگست 2019 ایک ملی بھگت تھی، ادھر تم ادھر ہم والی کیفیت تھی، ایک تو یہ چیز اسٹیبلش ہونی تھی۔ دوسرا، جو پاکستان کا آزاد کشمیر کا ڈائسپورا ہے، وہ بہت وائبرنٹ ہے، وہ بہت متحرک و فعال ہے، اور وہ بھی شاید اس کو ٹھنڈے پیٹوں قبول نہ کرتا اور ایک رد عمل دکھاتا، اور پہلے ہی جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے کہ وہ ان کا بیانیہ خریدنے بائی کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کشمیری ڈائسپورا کو بھی اس کے ایک مضطرب کر دیا جاتا، اور یہ ایک بہت مشکل سی صورتحال تھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو آزاد کشمیر میں وقفے سے چیزیں پھٹ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹاخے، چھوٹے چھوٹے بارودی سرنگیں، ان کا جو تعلق ہے یہ وقتی ہی نہیں ہے سارے معاملات، ان کا کچھ چیزوں میں ان کی جڑیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، اور ان کے ڈانڈے اسلام آباد سے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آزاد کشمیر کے لوگوں میں ایک شعور آتا جا رہا ہے تیزی سے، اور وہ اوپر سے ٹھونسے جانے والے فیصلوں کے بارے میں اپنی ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک انہی باخبر شخصیت سے جب بات ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے گزشتہ روز کے کالم اور ایک ولاگ کا ان سے ذکر کیا، کہ جس میں نے یہ کہا تھا کہ جو حریت کانفرنس آج سرنڈر کر رہی ہے، انہیں کہیں سے یہاں سے بھی کوئی سگنل یا تو غلط سگنل جا رہا ہے، یا سگنل ہی نہیں جا رہا، جس کی بنا پر یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور میری جو معلومات تھیں تاریخ کے حوالے سے، وہ یہی تھیں کہ 1975 میں شیخ عبداللہ نے جو اندرا عبداللہ ایکارڈ کیا، جس کے خلاف پھر ہڑتال کی بھٹو صاحب نے، اور ہم قاعدہ پہلی میں پڑھتے تھے اور ہمیں بھی یاد ہے، نعرے لگوائے ہمارے اسکول میں، جو انتظامیہ تھی اس نے، کہ اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ مرد آباد، یاد پڑتا ہے مجھے۔ تو وہ ہڑتال بھی کی، لیکن اس میں
گو ہیڈ کا بھی اشارہ شامل تھا۔ انہی شخصیت نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خود انہیں بتایا کہ وہ جب آزاد کشمیر آئے اور پھر وہ آزاد کشمیر میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگوں کے ساتھ، محمد مقبول بٹ شہید کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تصویریں بنیں، تو وہاں انہیں اسلام آباد میں بھٹو صاحب کی طرف سے یا ان کے کسی خاص آدمی نے بتایا کہ انڈیا سے اب جو کچھ ملتا ہے اسے لے لیں، فی الحال ہم آپ کی مدد کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پھر جب وہ آگے چلے گئے اندرا عبداللہ ایکارڈ میں، تو بھٹو صاحب نے عوامی جو قالین ہے وہ کھینچ لیا، پاکستان میں ایک تاریخی ہڑتال کروائی تھی۔ تو بہرحال اس لیے ان امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جو سری نگر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا تبدیلی آ رہی ہے، کچھ لوگ خود سپردگی کر رہے ہیں، پس قدمی کر رہے ہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہاں سے کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی اشارہ، کوئی سگنل شامل ہو سکتا ہے۔